بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بیٹا کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دوسرا سبق اکرم کی عید شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا اکرم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد جہاں تک ہو سکتے تھے اکرم کی ساری خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ضدی ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب اکرم بستر پر لیٹا ہوا تھا، اکرم کے والد اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے اور اپنی بیگم سے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ سے ناراض ہے۔ کون ناراض ہے؟ اکرم اپنے ابو سے ناراض ہے، کیونکہ اس مرتبہ عید کے موقع پر اکرم نے اپنے ابو سے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ایک کھلونا کار، عمدہ گاڑی اور چشمے کی بھی فرمائش کی تھی۔ لیکن اکرم کے ابو نے اسے بہت زیادہ سمجھایا کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے، کچھ مہینے بعد میں یہ ساری چیزیں تمہیں دلا دوں گا۔ لیکن اکرم نے ان کی ایک نہ مانی، یعنی ان کی بات بالکل نہیں مانی اور اپنی ضد پر اڑا رہا، اور اس کی ضد میں اس کی امی بھی برابر کی شریک تھی۔ کسی طرح سے جوڑ توڑ کر وہ اپنے بیٹے اکرم کی فرمائشیں پوری کیا کرتے تھے، لیکن اس بار اس نے بہت زیادہ فرمائش کی تھی۔ اس کے پورا کرنے کی استطاعت، یعنی ان کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کی ساری خواہشات کو پورا کر سکے۔ گھر میں عجیب سا ماحول تھا، یعنی عجیب سا تناؤ بنا ہوا تھا۔ بالکل سب اکرم اور ان کی امی دونوں خاموش رہا کر رہے تھے، یہاں تک کہ 29واں روزہ ہو گیا تھا۔ تو اکرم کے والد نے کیا کیا؟ صبح صبح ہی کمپنی چلے گئے اور دوپہر کو آدھی چھٹی لے کر وہ گھر آ گئے۔ انہوں نے اکرم کو آواز دی، لیکن اکرم نے سنی انسنی کر دی اور بیٹھا دیکھتا رہا۔ اکرم کے ابو نے کہا، بھائی اب ناراضگی تو ختم کرو، میں تمہارے ساری خواہشات پورے کرنے کا انتظام کر لیا ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ نکال کر بتایا کہ 2000 کے کئی سارے نوٹ ہیں۔ وہ کتنے نوٹ تھے؟ وہ پورے 10,000 روپے تھے، اور 10,000 روپے دیکھ کر اکرم سے کہا، جاؤ عید کے لیے تم دونوں کو جو چیزیں چاہیے وہ ساری چیزیں خرید لاؤ۔ اکرم نے نوٹ جھٹپٹ لے لیے اور ابو کے گلے لگ گیا۔ ان کی بیگم کہنے لگی، یعنی اکرم کی امی اکرم کے ابو سے کہنے لگی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بازار چلیے، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے لیے صرف ایک ٹوپی اور ایک رومال خرید لانا۔ اکرم کے والد نے کہا تھا کہ میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کے بعد یا صبح کے وقت آؤں، لیکن تم گھبرانا نہیں، جاؤ خوشی سے عید مناؤ اور مزے کرو۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد باہر چلے گئے۔ شام کو اکرم اور اس کی امی دونوں بازار گئے اور جی بھر کر دونوں نے خریداری کی۔ اپنی پسند کے سوٹ، عمدہ گھڑی، ٹائی، چشمہ، کھلونا کار، بیلٹ، جوتے اور سینڈل، ساری چیزیں انہوں نے خرید لی۔ رات کو وہ 1 بجے کے وقت گھر واپس آئے، لیکن اکرم کے ابو نہیں آئے تھے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر صبح ہو گئی تب بھی نہیں آئے، یعنی پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی تب بھی وہ نہیں آئے تھے۔ اکرم نماز کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا لیکن اکرم کے ابو نہیں آئے۔ عید کی نماز ادا کرنے جائے، جب عید کی صبح تک وہ گھر نہیں لوٹے تو ان کی بیگم کو فکر ہوئی۔ جب وہ صبح ہو گئی تب بھی اکرم کے ابو نہیں آئے تو اکرم کے امی کو فکر ہونے لگی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں، ایسا کہاں چلے گئے ہیں وہ۔ ساتھ ہی اکرم بھی بے چین ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ اکرم کی امی کو بھی فکر ہونے لگی کہ اس کے ابو گھر نہیں آئے ہیں، اور اکرم بھی بہت بے چین ہو گیا تھا اور ابو کی رٹ لگانے لگا، یعنی ابو ایک ساتھ کہے جا رہا تھا۔ اکرم چاہے کتنا ہی ضدی ہو لیکن اپنے ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ اکرم چاہے کتنا ہی ضدی کیوں نہ تھا لیکن اپنے ابو سے بہت زیادہ وہ محبت کرتا تھا۔ کافی کوششوں کے بعد بھی جب اکرم کے ابو کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تو اس کی امی نے ان کے خاص دوست منظور صاحب کو فون پر یہ بات بتائی۔ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت جگہ ڈھونڈا لیکن انہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد کیا کہ اکرم کے ابو کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اکرم کی امی نے اکرم کے ابو کے خاص دوست منظور صاحب کو فون پر یہ ساری باتیں بتائی۔ منظور صاحب نے کہا کہ اکرم کے والد کو کمپنی میں رشوت لینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ منظور صاحب نے کیا بتایا؟ منظور صاحب کون ہے؟ یہ اکرم کے والد کے دوست تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اکرم کے والد کو کمپنی میں رشوت لینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی ہوں، انسپکٹر صاحب ان کو چھوڑنے کے بدلے میں 10,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اکرم کے ابو کو چھوڑنے کے لیے انسپکٹر صاحب؟ ہاں، 10,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو تھانے میں آ کر ان سے ملاقات کر سکتی ہے۔ اکرم کی امی سے کہہ رہے ہیں منظور صاحب کہ اگر تم چاہیں تو تھانے یعنی پولیس اسٹیشن آ کر
اکرم کے ابو سے ملاقات کر سکتی ہے، یعنی ان سے مل سکتی ہے۔ اکرم کی امی پر تو جیسے بجلی گر پڑی، یعنی اکرم کی امی بہت زیادہ ایک دم پریشان ہو گئی ایسی اچانک یہ خبر سن کر۔ انہوں نے اکرم کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اکرم کی امی نے اکرم کو بھی یہ ساری باتیں بتائی۔ اکرم یہ سن کر زور زور سے رونے لگا۔ جیسے ہی اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اکرم بھی زور زور سے رونے لگا۔ اکرم کی والدہ نے اپنے بھائی کو بلا کر ساری بات بتائی۔ پھر اکرم کی امی نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو یعنی اکرم کے ماموں کو بلا کر ساری بات بتائی۔ ان کے بھائی نے ان کو 10,000 روپے لا کر دے دیے، کیونکہ انسپکٹر صاحب کتنے پیسے مانگ رہے تھے؟ اکرم کے ابو کو چھوڑنے کے لیے 10,000 روپے مانگ رہے تھے، تو اکرم کے ماموں نے اکرم کی امی کو 10,000 روپے لا کر دے دیے۔ اکرم نے کہا کہ امی یہ سب روپے آپ ابو کے پاس پہنچا دو، اب مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ تو اکرم نے کیا کہا؟ یہ سارے روپے لے جا کر ابو کے پاس پہنچا دیجیے، اب مجھے کچھ بھی نہیں خریدنا ہے۔ اکرم کی والدہ روپے لے کر تھانے میں منظور صاحب کے پاس گئی۔ تو اکرم کی والدہ نے یعنی اکرم کی امی نے کیا کیا؟ سارے روپے لے کر تھانے یعنی پولیس اسٹیشن چلی گئی منظور صاحب کے پاس، جہاں انہوں نے اکرم کے والد کو بھی دیکھا جو اطمینان سے بیٹھے تھے۔ وہاں جا کر اکرم کی امی نے کیا دیکھا؟ اکرم کے والد بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ اطمینان سے بیٹھے تھے۔ منظور صاحب نے بتایا کہ یہ ڈرامہ دراصل اکرم کی ضد چھڑانے اور اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رچا گیا تھا۔ تو یہ کیا سمجھ میں آیا؟ ہم نے ابھی جو سارا دیکھا یہ کس لیے تھا؟ یہ سارا ڈرامہ اکرم کی ضد چھڑانے اور اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے منظور صاحب نے اور اکرم کے والد نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ جو روپے آپ کو آپ کے شوہر نے دیے تھے وہ دراصل میں نے ہی ان کو دیے تھے۔ کیا کہنے منظور صاحب کیا کہنے لگے؟ جو روپے آپ کے شوہر نے یعنی اکرم کے ابو نے اکرم کو جو دیے تھے وہ دراصل میں منظور صاحب نے ہی اکرم کے ابو کو دیے تھے۔ اکرم کی والدہ اکرم کے ابو کو لے کر گھر پہنچی تو اکرم ابو سے لپٹ گیا اور بولا، ابو آئندہ میں کبھی اس طرح کی ضد نہیں کروں گا۔ اکرم کی والدہ یعنی اکرم کی امی جب اکرم کے ابو کو لے کر گھر پہنچی تو اکرم اپنے ابو سے لپٹ گیا یا ابو سے گلے لگ گیا اور بولا، ابو آئندہ سے میں کبھی بھی اس طرح کی ضد نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد اکرم ایک اچھا لڑکا بن گیا۔ اس دن کے بعد سے کیا ہوا؟ اکرم ایک بہت اچھا لڑکا بن گیا ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں کیا سیکھ حاصل ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے فرما بردار بننا چاہیے اور ہمیں فضول خرچوں سے بچنا چاہیے۔ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اسی چیز کو ہمیں خریدنا چاہیے، جو بے فضول چیزیں ہیں اسے ہمیں خریدنا نہیں چاہیے۔ جیسا ہی وقت اور حالات ہے اسے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے اپنے والدین سے۔ سمجھ میں بیٹا؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ معنی ہیں یہاں پر، یہ آپ کو کلاس ورک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بکس ہے تو لکھ لیجئے، نہیں تو یہاں پر میں بتا رہی ہوں وہ سے بھی آپ لکھ لیجئے۔ اس کے بعد سوال جب بھی ہم نیکسٹ لکھیں گے، کیا ہے پہلا؟ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو، فرمائش مانگ مطالبہ، تناؤ کشیدگی کھینچاؤ، حیرت تعجب، استطاعت حیثیت بساط، شریک شامل، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں تک آپ یہ الفاظ معنی تو لکھ لیجئے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم سوال جواب لکھیں گے اور ٹیکسٹ بک کے جو بھی آبجیکٹیو بکس ہیں وہ ہم مکمل کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ گھر پہ خیریت سے رہیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔